الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا، اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا۔ 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن ایک ایسا نور دیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دے پھر بھی کافی ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے، رحمتوں کے نزول کا دن ہے، خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے۔ الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کے 5 دن ہیں۔ آپ پہلے تھوڑی دیر کے لیے جو نا یہ جو حاجیوں پر میں نے دیکھا ہے، مینا کے دن جب قریب آنے والے ہوتے ہیں نا تو حاجی گھبرائے مل رہے ہوتے ہیں، کیا ہوگا، خیمے میں کیسے رہیں گے، رش بہت ہوگا، احرام کتنے دن پہننا پڑے گا۔ حج کے دن قریب آئیں تو ٹینشن میں نہیں، خوشی میں اضافہ ہونا چاہیے۔ 8 ذو الحجہ کو آپ جب مینا جائیں گے، آئے ہائے کیا منظر ہے، یقین کریں دنیا کے بڑے بڑے آپ نے پلازے دیکھے ہوں گے، دنیا کے بڑے بڑے ایسے شہر دیکھے ہوں گے جس کی مثال دی جاتی ہے، مگر یہ ایک ایسی بستی ہے جو سال میں ایک ہی بار آباد ہوتی ہے، لاکھوں لوگ خیموں میں جمع ہوتے ہیں۔ بلیو کریں، پلٹائے نیشنل 5 اسٹار ہوٹل کا بستر ایک طرف اور مینا کے خیمے کی رات ایک طرف، اور وہاں واش روم اور وضو خانے میں لائن میں بھی لگ رہے ہیں، مگر اس کا بھی ایک مزہ ہے، لبیک کی صدائیں ہیں۔ تو یہ کیفیت کو انجوائے کرنا ہے، اس پہ فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے، اس پہ گھبرانا نہیں ہے۔ یا بعد اللہ وہاں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار مزہ نہیں آ رہا، کھانا نہیں مل رہا، اور جناب وضو کے لیے اتنی لمبی لائن ہے۔ نہیں جناب، یہ تو نصیب والوں کو حصہ ہے۔ خدا کی قسم آپ جب مینا میں ہوگے نا، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی آنکھیں اشکبار ہوں گی، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر کہ دیکھیں یہ کتنے خوش نصیب ہیں، آج احرام پہنے مینا میں ہیں، مینا میں رات گزار رہے ہیں، صبح عرفات جانا ہے، اور یہ اپنے گھروں کے بستر پر آرام دہ کمروں میں بھی وہ تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ مینا میں ہوتے۔ تو اے مینا میں رہنے والوں، تم شکوہ نہ کرنا، تم لڑائی نہ کرنا۔ ہاں یہ پرابلم ہے، جیسے ہی مینا میں جاتے تو خیموں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ حضرت ہمارا یہ بستر تھا تو یہ میری جگہ تھی، کسی سے نہیں لڑنا ہے۔ میں لڑنے گیا ہی نہیں ہوں، میں تو معافی مانگنے گیا ہوں، میں تو مغفرت لینے گیا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو آپ مولن کے بندے کو بلائیں، خود کسی سے نہ لڑے، کونے میں بیٹھ جائیں، ذکر و درود پڑھیں، 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہے ماشاءاللہ، اور بھی رفیق الحرمین ساتھ لے جائیں، کوئی کتابیں ساتھ لے جائیں۔ اچھا وہ ہم نے بھی دیکھا جب حاجی مینا میں پہنچتے ہیں نا، کچھ رات کو پہنچ جاتے ہیں، کچھ صبح پہنچتے ہیں، تو صبح تو لبیک کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، مگر چونکہ ہماری انفراد عبادت کی تو عادت ہی نہیں ہے، 1-8 گھنٹے کے بعد اب جناب مستی مذاق شروع ہو جائے گی، پھر سیاست پر باتیں ہوں گی، الگ الگ خیموں سے الگ الگ آوازیں آ رہی ہوں گی، کوئی کسی کو نام رکھ رہا ہوگا، یہ عجیب ماحول ہنسی مذاق کا اور جس کو کہتے ہیں فضولیات کا ماحول بن جائے گا۔ ایسے ماحول میں آپ مت رہیے گا۔ آپ کو لگتا ہے مطالعے سے تھک گیا ہوں، تسبیح اٹھا لیجیے گا، تسبیح کے بعد تھک گیا ہوں تو نوافل شروع کر دیجیے گا، موبائل فون پر کچھ تلاوت، کچھ نعتیں، کوئی ایسی چیز جس میں بس میں عبادت پہ مصروف رہوں۔ اور سبحان اللہ، اب جو رات آئے گی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شب عرفہ ہے۔ یہ رات پتہ ہے کون سی ہے؟ شب عرفہ۔ صبح کہاں جانا ہے؟ عرفات جانا ہے۔ تو شب عرفہ بڑی مقبول رات ہے، ہو سکے تو اول وقت میں عشاء پڑھ کے کچھ عبادت کر کے سو جائیں، پھر اگر موبائل میں الارم رکھیں تہجد کے لیے اٹھیں اور تہجد پڑھ کے پھر کسی کونے میں جا نماز بچھا کر خوب دعائیں کریں۔ آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا، 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143، اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا، اس کی تفسیر میں۔ تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف ملے، الفتاح اور العلیم۔ یہ یاد کر لیجیے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفتاح، یہ اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاح یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی۔ اور دوسرا ہے العلیم، اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی۔ یہ بھی پڑھتے رہا کریں العلیم العلیم العلیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی ہے اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجیے. اچھا یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں. پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو. اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، کسی غریب کا بھلا کرنے. اچھا جناب یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے کسی غریب کا بھلا کرنے. 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے تو کسی غریب کا بھلا، کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں. یہ ساری لاجکس جو ہیں آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں. اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں، آپ کہیں نہیں سنیں گے. سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے، خرچ کرے، اپنی جان کی قربانی پیش کرے، وقت دے، تو there is something wrong. اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. سمجھیے بات. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. یہ قربانی سبحان اللہ یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے کہ تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون. اچھا صرف پاکستان کی مثال لے لیں. ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بڑے صغیر کے ملک کہلاتے ہیں جب بہت قربانی ہوتی ہے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی غریب ممالک ہیں، مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں جانور کو پالتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے. تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے. اچھا بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. امیر کی جیب سے پیسہ نکلے، غریب کی جیب میں چلا جائے. تو اب وہ غربا، وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز، وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں. اور جناب اب امیر آدمی ہے. سب سے پہلی بات، بہت بڑا ٹینشن ریلیز آپ کا یہ کر دیتا ہوں کہ احرام آپ نے 5 دن نہیں صرف 2.25 دن باندھنا ہے. صرف 2.25 دن کا احرام ہے. 1-1.5 دن تو پہلی عمرے میں باندھ لیا تھا آپ نے، پھر کائی کی ٹینشن ہے؟ پہلے میں نے کہہ دیا احرام فرینڈلی ہو جاؤ. اور حج میں میکسیمم 2.5 دن کا احرام ہے، کوئی 5 دن کا احرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آدھا ٹینشن تو ویسے ریلیز ہو گیا ہوگا. اب آ جاؤ حج کے 5 دن کیا کیا ہے. 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12. ٹھیک ہے، یہ 5 دن حج کے جو اہم مناسک ہیں وہ اس کے اندر ہیں. 8 کو ہم نے کہاں جانا ہے؟ انشاءاللہ مینا جانا ہے. کہاں جائیں گے؟ ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچ جائیں اور 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. فجر پڑھیں گے وہ کون سا دن ہو جائے گا؟ ویری گڈ. کون سا دن ہو جائے گا؟ 9 کا دن. 8 کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک ہم نے مینا میں رہنا ہے. 5 نمازیں پڑھنا مینا میں سنت ہے. اب 9 کی فجر کے بعد یاد رکھیے گا حج کا کروشل ڈے، موسٹ امپورٹنٹ ڈے آف حج، جس کو وقوف عرفہ اور جس کو یہ کہیں کہ وہ رکن اعظم ہے حج کا، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے عرفات کا دن. اور اب یہ دن آ گیا ہے 9 ذوالحجہ، یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے. اب حاجی کو جانا ہے عرفات کے میدان میں. جو 9 ذوالحجہ کا دن ہے وہ پورا دن ہم نے کہاں گزارنا ہے؟ عرفات میں. یہ خاص دن ہے. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا، سبحان اللہ، ظہر کا وقت شروع ہوا اور جتنے لوگ وہاں پر عرفات میں موجود ہیں احرام کی نیت کے ساتھ، وہ سارے کے سارے حاجی ہو گئے. ہاں، ایک لمحہ بھی کسی نے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق سے پہلے عرفات میں گزار لیا، وہ حاجی ہو گیا. ہاں، لیکن جو صبح چلا گیا ہے یا ظہر کے وقت سے پہلے گیا یا ظہر کے بعد بھی گیا، وہ غروب آفتاب سے پہلے باہر نہیں نکل سکتا. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ کہ دوپہر 3-4 بجے سے بعض خیمے والے کہتے چلو بھائی مزدلفہ چلنا ہے. نہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، اب آپ آ جائیں گے مزدلفہ. یہ جو